اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 33، غنہ اور اس کے مراتب۔ غنہ کی لغوی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ آواز ہے جو ناک کے راستے سے نکلتی ہے۔ یہ نون اور میم کی آواز کا حصہ ہے۔ نون اور میم کی آواز ان کے مخرج کے ساتھ ساتھ ناک سے بھی آتی ہے۔ غنہ کے اصطلاحی معنی ہیں نون اور میم کی قدرتی آواز، جو کہ نون اور میم کا لازمی حصہ ہے، خواہ نون تنوین کا ہو یا نون اور میم متحرکہ ہوں یا ساکنہ ہوں۔ اس کے حروف نون اور میم اور تنوین کا نون۔ غنہ کا مخرج الخیشوم یعنی ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کا اندرونی حصہ۔ الخیشوم یعنی ناک کے سوراخ سے لے کر منہ کا اندرونی حصہ۔ غنہ صرف ناک ہی سے ادا ہو سکتا ہے، ناک بند کرنے کی صورت میں غنہ ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر ہونی چاہیے کہ الخیشوم جو ہے غنہ کا مخرج ہے۔ الخیشوم نون یا میم کا مخرج نہیں ہے، لیکن نون یا میم کی ادائیگی کے وقت ان کے مخرج کے ساتھ ساتھ ان کی جو ایک خصوصی آواز ہے جو کہ ناک سے ادا ہوتی ہے، اس کے لیے غنہ کا مخرج یعنی الخیشوم استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نون یا میم کے مخرج کے بارے میں بات کریں گے تو ان کا مخرج ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ نون کا مخرج زبان کی نوک اور اگلے مسوڑوں کا ابھرا ہوا حصہ ہے، جبکہ میم کا مخرج الشفتان ہے یعنی کہ دونوں ہونٹ۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کی ایک آواز جو کہ ان کے مخرج سے ہٹ کے ہے، یعنی ان کے مخرج کے علاوہ ان حروف میں ایک خصوصیت غنہ کی ہے جو کہ جس کی وجہ سے ناک سے بھی ساتھ ساتھ آواز نکلتی ہے، جو کہ غنہ کی آواز ہے۔ چنانچہ جب نون اور میم کا مخرج بتائیں گے تو ان کا ہم سیپریٹ مخرج بتائیں گے، لیکن اگر ہم یہ کہیں گے کہ نون اور میم کی درست آواز کیسے ادا ہوتی ہے، تب ہم یہ ضرور مینشن کریں گے کہ ان کی درست آواز ان کے مخرج کے ساتھ ساتھ الخیشوم سے بھی ادا ہوتی ہے غنہ کی صورت میں۔ غنہ کے کچھ مراتب یا لیولز ہوتے ہیں، یعنی کہ کچھ صورتوں میں غنہ زیادہ قوی، زیادہ طویل اور کہیں نسبتاً کمزور یا مختصر ہوتا ہے۔ اس کے 4 مراتب ہیں۔ سب سے پہلے غنہ اکمل یعنی مکمل ترین غنہ، دوسرا غنہ کامل یعنی مکمل غنہ، تیسرا غنہ ناقص یا نامکمل غنہ، اور چوتھا غنہ انقص یعنی کہ نامکمل ترین غنہ۔ اکمل اور انقص دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں۔ سب سے پہلے سب سے قوی غنہ یعنی کہ غنہ اکمل یا مکمل ترین غنہ۔ اس غنہ کی مقدار طویل ترین ہوتی ہے۔ اس میں جو غنہ شامل ہیں وہ یہ ہیں: میم مشددہ کا غنہ، میم مدغمہ کا غنہ، نون مشددہ کا غنہ اور نون مدغمہ کا غنہ۔ یعنی جب نون یا میم پر تشدید ہو، ادغام مثلین الصغیر ہو، یا نون ساکنہ یا تنوین کے بعد ینمو یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو مکمل ترین غنہ ہوگا، اور اس کا وقت کم از کم 2 حرکات کے برابر ہوگا۔ اس کو ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ جب نون یا میم پر تشدید ہو، یا ادغام مثلین الصغیر ہو، یا پھر نون ساکنہ یا تنوین کے بعد یا نون میم واو میں سے کوئی حرف آ جائے تو مکمل ترین غنہ کیا جائے گا، اور اس کا وقت 2 حرکات کے برابر ہوگا۔ میم مشددہ کے غنہ کی مثالیں دیکھیے: ثم کان، عمن، عمن۔ میم مدغمہ کی مثالیں دیکھیے: وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وَهُمْ مِنْ۔ نون مشددہ کی مثالیں دیکھیے: إِنَّ اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ، مِنِّي، مِنِّي۔ نون مدغمہ کی مثالیں:
قلوب یومئذ واجفہ، قلوب، یہاں بھی آپ دیکھیے نون مدغمہ ہے، اور یومئذ واجفہ یہاں پہ بھی ہے، یہاں پر نون تنوین کا ہے. من نطفہ، من نطفہ، یہاں پہ نون کا نون سے ادغام ہے. من ماء، یہاں نون ساکنہ کا میم سے ادغام ہے. غنہ کا دوسرا لیول غنہ کاملہ، یہ دوسرا طویل ترین غنہ ہے. اس میں نون کا اخفا اور میم کا اخفا شامل ہیں. اس میں دو غنہ شامل ہیں، ایک جس میں نون کا اخفا ہو رہا ہو اور جس میں میم کا اخفا ہو رہا ہو. یعنی کہ جب نون ساکنہ کے بعد اخفا کے حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں غنہ کاملہ کیا جائے گا، یا میم ساکنہ کے بعد اخفا کا حرف یعنی کہ با آ جائے تو اس صورت میں بھی یہاں غنہ کاملہ کیا جائے گا. کون کون سے غنہ ہیں یہاں پر؟ اخفاء حقیقی کا غنہ، اخفاء الشفوی کا غنہ، اور اس کے علاوہ اقلاب کا غنہ بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ وہاں بھی ہم چھپا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اخفاء حقیقی، اخفاء الشفوی اور اقلاب، یہ غنہ بھی اپنی جگہ مکمل ہوتا ہے لیکن غنہ اکمل جتنا نہیں ہوتا. یہ جو فرق ہیں یہ بہت ہی مائنر ہوتے ہیں اور یہ ایک ماہر قاری ہی بہترین طور پہ سمجھ سکتا ہے، لیکن غنہ اکمل اور غنہ انقص کا فرق ایک عام قاری بھی بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. یہ جو غنہ کامل اور غنہ اکمل کا فرق ہے یہ ایک ماہر قاری سمجھے گا، لیکن غنہ اکمل اور غنہ انقص کا فرق جو ہے، یعنی سب سے طویل غنہ اور سب سے مختصر غنہ، ان دونوں کا فرق جو ہے یہ بہت آرام سے ایک عام قاری بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے. اس کی مثالیں دیکھیے. اخفاء حقیقی کی مثال وَإِن كُنتُم، وَإِن كُنتُم، دو یہاں پہ اخفاء ہو رہے ہیں، نون کے بعد کاف اور نون ساکنہ کے بعد تا. ایک اور مثال دیکھیے الانسان، یہاں پہ بھی نون ساکنہ کے بعد سین. اس کے بعد دیکھیے اقلاب کی مثال من بعدہ، من بعدہ. پھر دیکھیے اخفاء الشفوی کی مثال جہزہم بجہازہم، جہزہم بجہازہم. یہاں دیکھیے میم ساکنہ کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر اخفاء الشفوی کیا جا رہا ہے. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ تمام طریقے کے جو اخفاء ہیں، اخفاء الشفوی، اخفاء حقیقی اور اقلاب میں ہونے والا میم کا اخفاء، ان تینوں میں غنہ کاملہ کیا جاتا ہے، جو کہ غنہ اکمل سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے. غنہ کا تیسرا لیول یا تیسرا درجہ غنہ ناقصہ یعنی نامکمل غنہ. یہ غنہ مکمل نہیں ہوتا، اپنے وقت میں تھوڑا سا اس کو کم کر دیا جاتا ہے. اس میں غنہ کی مقدار غنہ کاملہ سے کم ہوتی ہے. اس میں نون اور میم مظہرہ شامل ہیں، یعنی جہاں پر نون کا اظہار ہو رہا ہو اور جہاں پر میم کا اظہار ہو رہا ہو، یعنی اظہار حلقی اور اظہار شفوی. اظہار حلقی اور اظہار شفوی دونوں شامل ہیں. غنہ ناقصہ کے لیے ہم جب اس کو پڑھیں گے نون یا میم کو تو ان کو ان کے مخرج سے درست طریقے سے ادا کرتے ہوئے اضافی غنہ کیے بغیر ادا کیا جائے گا. اظہار حلقی کی مثال دیکھیے منہ، منہ. اب یہاں پر میں نے بالکل غنہ کو مائنس نہیں کیا لیکن میں نے یہاں اضافی غنہ بھی نہیں کیا. منہ. اسی طریقے سے دیکھیے کتاب احکمت، کتاب احکمت. یہاں پر بھی تنوین کا نون جو ہے اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی اظہار حلقی ہے. اس کے بعد دیکھیے اظہار شفوی کی مثال علیکم عذاب، علیکم عذاب. میم ساکنہ کے بعد عین آ رہا ہے، یہاں اظہار شفوی کیا جائے گا اور یہاں پہ بھی غنہ ناقصہ ہوگا.
اس کے بعد غنہ کا چوتھا درجہ یعنی سب سے کم تر درجہ انقص غنہ یا نامکمل ترین غنہ. یہ سب سے مختصر ترین غنہ ہے. یہاں بالکل بھی غنہ ایک طرح سے نہیں ہوتا، لیکن چونکہ جب میم اور نون کو ہم ادا کرتے ہیں تو ان کی آواز میں ناک سے لازمی آواز آتی ہے، ان کے بغیر ان کی آواز مکمل نہیں ہوتی، لہٰذا کچھ نہ کچھ غنہ کا وہاں پہ احساس ہمیں ضرور باقی رہتا ہے. یہ نون اور میم متحرکہ کا غنہ ہے، یعنی جب کبھی نون اور میم حرکت کے ساتھ آئیں گے تو وہاں جو غنہ کی ساؤنڈ ہوگی جو کہ ان کو ادا کرتے وقت ہماری ناک سے جو آواز ادا ہوگی بس اتنا ہی غنہ ہوگا. ایسا نون اور میم متحرکہ جس پر تشدید نہ ہو. یہ بات واضح ہونی چاہیے، جو تشدید والے ہیں وہ سب سے مکمل غنہ یعنی مکمل ترین غنہ اکمل غنہ میں آتے ہیں، اور وہ حرکت والے میم یا نون جس پر تشدید نہ ہو وہ نامکمل ترین غنہ یعنی انقص غنہ میں آتے ہیں. اس کی مثال دیکھ لیجئے، وَعَمِلُوا نِعْمَةً بِمُخْرِجِينَ. اب ان سب میں سے میم اور نون کی آواز ناک سے ادا تو ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ کوئی بھی غنہ کا ہم نے کوشش نہیں کی ذرا برابر بھی. ان چاروں درجات میں بہت ہلکا ہلکا فرق ہوتا ہے جو کہ بعض دفعہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، لیکن تلاوت کی خوبصورتی کے لیے اور تلاوت کو اس درجے پہ کرنے کے لیے جس درجے کی ہم تمنا کرتے ہیں اور جس درجے پہ ہم کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ احسن درجے کی تلاوت کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھیں انشاءاللہ. جزاکن اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.